زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ شعور جب بکتا ہے تو وہ جاہلیت سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ جیتے ہیں تو 100 عیب نظر آتے ہیں ہم میں، مر جائیں تو ہم سا کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ خاموشیوں کو سمجھنا سیکھیے جناب، کیونکہ ان میں سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں۔ لوگوں سے سخت لہجوں میں بات مت کیجیے، کیونکہ اپنا غرور اور انائیں لے کر ایک دن ہم بھی خاک ہو جائیں گے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، گڑ گڑاؤ وہ مان جائے گا، جھک جاؤ وہ سر بلند کر دے گا، پھیلاؤ وہ جھولی بھر دے گا۔ تم کچھ نہ کرو، بس اپنے رب کریم کے ہو جاؤ، وہ زمانے کو تمہارا کر دے گا۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ وقت پڑنے پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم ایسی خود غرض دنیا میں رہتے ہیں جہاں مرنے کے بعد آپ کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہیں لائے گی۔ جس دن ہم یہ جان لیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ میں نے پوچھا، بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے، رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ سچی محبت تو وہ ہے جس میں محبوب سامنے ہو اور اس کو نظر اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ بانو کہتی تھیں کہ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ جن سے آپ کو محبت ہو اس کی خاطر ایسی چیزیں چھوڑ دو جن سے آپ کو محبت ہو، یہ بھی ایک محبت ہے۔ اور پھر مرد کی لاپرواہی عورت کی ذہنی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ محبت پہلی، دوسری، تیسری نہیں ہوتی۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ انسانوں کی فطرت ہے، اگر محبت نہ ملے تو صبر نہیں کرتے اور مل جائے تو پھر اس کی قدر نہیں کرتے۔ بانو آپا کہا کرتی تھیں کہ دنیا میں سب سے امیر وہ انسان ہے جسے سچی محبت نصیب ہوئی ہو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی خوبصورت بات، میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔
کبھی کبھی نہ ہم محبت ختم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی اس شخص سے دور جانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے رابطہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم توجہ کی بھیک مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں۔ کسی بے قدرے انسان سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ محبت سفید لباس میں ملبوس عمر و عیار ہے، ہمیشہ دو راہوں پر لا کھڑا کر دیتی ہے۔ محبت عمر خوبصورتی کہاں دیکھتی ہے، کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جائے تو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ کوئی تم سے محبت لینے آئے تو اسے محبت ہی دینا، محبت سکھانے مت لگ جانا۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا اور دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ ہمارے اپنے گریبان میں سانپ اور بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر لاحق ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے اور کچھ الجھنے سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو بندے اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ کسی دوسرے شخص کو عورت کو موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا، وہ خود چاہے تو محبوب کے اشاروں کی سمت مڑتی رہتی ہے، اور پتھر بننے کا فیصلہ کر لے تو کوئی شخص بھکاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہ التفات نہیں پا سکتا۔ محبت میں کچھ چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، ان میں سہر فہرست ہے عزت نفس۔ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ محبت میں اگر عزت نہ ہو تو محبت نہیں رہتی۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل ہوتا ہے۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ خوشحالی لانے والی 8 چیزیں۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت، نماز کی پابندی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، مجبور کی مدد کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا، عزیزوں سے اچھا سلوک رکھنا، صبح کے وقت سورۃ یاسین کی تلاوت کرنا اور شام کے وقت سورۃ واقعہ کی تلاوت کرنا۔